مودودی صاحب کی تفہیمات میں آپ دیکھ لیں، ساتھ لکھا استدراک، وہی بات چل رہی ہے، رگ نہیں عنوان رکھا، اس لیے نہ بسم اللہ ہے نہ رگ نام رکھنے کی ضرورت، فرمایا وہی صورت اعلان ہو گیا براۃ من اللہ ورسولہ، بڑا موقع دیا تم مشرکوں اور کافروں کو۔ اب اللہ رسول کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ اللہ رسول بری ہیں، تمہارے کوئی ذمہ دار نہیں، تمہاری جان مال اب کوئی محفوظ نہیں۔ الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اعلان سنا دو ان ساروں کو جن کے ساتھ مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا تھا، سب کو بتا دو کہ معاہدے جانا اب ختم ہو رہا ہے۔ اور آگے بتایا اللہ پاک نے کہ یہ نہیں کہ خام خواہ ختم کر دیے، یا عام ہی مشرک ہیں، آگے بتایا کہ جنہوں نے عہد توڑا ہے، عہد کیے تھے مگر وہ عہد توڑ دی، ان کے بارے میں کہا کہ معاہدے کرتے ہیں ظالم، پھر نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ وعدے، جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو دکھ دیتے ہیں، کافروں کی مدد کر دیتے ہیں، جیسے قریش مکہ نے حدیبیہ میں معاہدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بنو خزاعہ نے دیا، قریش کا بنو بکر نے دیا، اجازت تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مل جائے، اگلا سال بھی نہیں آنے دیا کہ بنو خزاعہ پر حملہ بنو بکر نے کر لیا، کافروں کا جو حامی ٹولہ تھا نا اس نے مسلمانوں کے حامی ٹولے پر حملہ کر لیا، اور وہ بیچارے مار کھاتے کھاتے حرم شریف میں داخل ہوئے، جس حرم کا احترام کافر بھی کرتے تھے کہ یہاں نہیں کسی کو مارنا، ظالموں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، اور اگر لوگوں نے کہا کہ حرم ہے تو انہوں نے کہا آج کوئی حرم نہیں، اتنا ظلم ڈایا، اور قریش نے ان کی مدد، ڈر پردہ ان کو چار دیے سارے۔ پھر ان کا سردار جو تھا وہ ساتھیوں کو لے کر مدینہ شریف حاضر ہوا، حضور وضو فرما رہے تھے، جب مسجد کے دروازے پر جا کر وہ چیخا کہ اللہ کے رسول جو ہمارا عہد تھا آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، حرم میں بھی ہمیں قتل کیا گیا اور کسی نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، اور ظالموں نے صاف کہا کہ کوئی حرم نہیں آج، تو حضور نے فرمایا نصرت، جاؤ تم واپس، مدد ہوگی، میں آ رہا ہوں لشکر لے کر، تو خاتمہ کیا پھر ان کا فتح مکہ پر۔ اب ابو سفیان دوڑا، سارے کافر دوڑے کہ وہ ہم سے تو غلطی ہوگی، حضور نے فرمایا نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، اتنی بے شرمی اور بے حیائی کہ حرم کے اندر تم نے معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ مشرک جنہوں نے عہد کیے تھے اور توڑ دیے، کوئی معاہدہ نہیں، صاف اعلان کرنے کے معاملہ ختم، اب تم اپنی فکر کرو جو ہم سے ہو سکے کریں گے۔ فسیحوا فی الارض بعد اربعۃ اشہر، 4 مہینے تمہیں مہلت ہے، یہاں پھر لو، حرم میں چل پھر لو اور فیصلہ کر لو کہ اسلام لانا لاؤ، دفع ہونا یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ 4 مہینہ کے بعد تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنا خطرناک اعلان کہ 4 مہینے کی صرف مہلت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تمہارے دلوں میں یہ ہوا نا کہ ہم اللہ رسول کا مقابلہ کر کے دین کو شکست دے دیں، تو یہ نہیں ہوگا، اب فتح اسلام کی ہوگی، تمہارا نشان مٹ جائے گا، یہ آخری نوٹس ہے، سمجھ جاؤ، مقابلہ کرنے کا سوچا نا اڑ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا، تمہاری شان و شوکت اب ختم ہو جائے گی، اب ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور نام محمد کا اجالا ہوگا، حضور کا نام چمکے گا، اب نہیں مہلت ہوگی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اب اعلان کیا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف سے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری۔ تو میں نے یہاں حج اکبر کے بارے میں بتایا، حوالے عربی کے پڑھے، علماء اور مفسرین نے لکھا کہ عمرہ حج اصغر ہے، اور اس کے مقابلہ میں ہر حج جو ہوتا ہے ہر سال وہ حج اکبر ہے، اس کا جمعہ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی لکھتے ہیں ماجی صاحب کہ حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، کوئی مخصوص قسم کا حج مراد نہیں، اس لیے جو لوگوں میں باتیں مشہور ہیں نا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہو گیا کہ حج اکبر تو نہیں، اس روایت میں بھی آتا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ جو حج آئے نا جمعہ کے دن، بہرحال اس کا ثواب زیادہ دوسروں کے مقابلہ میں، وہ بھی 13 سوار زاد المعاد وہاں علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ، کہ عوام کی زبانوں پر جو یہ بات پھیل گئی ہے بِأَنَّ تَعْدِلُ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ حِجَّةً، کہ یہ 72 حجوں کے برابر ہوتا ہے، عام حج جو ہے نا اس کے مقابلہ میں جمعہ کا 72 بات ہے، بالکل غلط بات ہے، لا اصل لہا، کوئی اس کی بنیاد نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضور سے آئی ہے، ولا عن احد من الصحابہ والتابعین، نہ حضور کے کسی صحابی اور تابعی سے آئی، کسی سے نہیں آئی۔ اب میں نے سنا کہ ٹی وی پر کوئی اپنے عالم دین ہے، انہوں نے کہا ہاں کچھ ضعیف روایتیں آتی ہیں، تو دوسرے لوگوں نے کہا جو ہیں مفتی اعظم سعودیہ کے، انہوں نے تو اعلان کیا کہ یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، کوئی حج اکبر نہیں، ہر سال کا حج اکبر ہوتا، اکبری حج کوئی نہیں۔ تو کمپیئر نے پوچھا کہ مولانا آپ تو کہہ رہے تھے یار وہاں سے یہ آیا،
تو بتاتا تھا بچہ کہ وہ اس نے کہا یار ٹھیک ہے صحیح تو کوئی نہیں مگر ضعیف ہے. اب ضعیف کا حال کیا کہ رضین ایک عالم گزرے انہوں نے بنائی ہے جامع الاصول، جس میں ہماری نا 6 کتابوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، بخاری سے لے کر سب کو. اب ان سے بہت غلطیاں ہوئیں، اتنی غلطیاں ہوئی ہیں تجرید الصحاح میں کہ مشکات میں بھی نقل ان سے کر لیتے ہیں، مگر علماء جب تعلیق لکھنے کو کہتے ہیں یار کہاں ہے کس کتاب میں یہ 6 کتابیں جن کو اکٹھا کیا رضین میں، کسی میں نشان اس کا ملتا؟ اب اس نے موطا کا نام لے لیا کہ عبداللہ بن عامر بن قریظ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن حج جو ہے نا وہ ایسا 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 یہ اتنا ثواب ہوتا ہے سارا. اب سب لکھتے ہیں کہ موطا دنیا میں موجود ہیں، سب کی لکھی ہے، یحییٰ کی ہے، امام محمد کی ہے، سب کی ہے، کسی میں یہ روایت نہیں، نشان ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، حالانکہ حدیث تو تھی نہیں، نہ صحابی کا قول تھا، چلو بات کے مگر ملتا تو صحیح. اس لیے رضین کی غلطیوں کی نشاندہی جو مشکات کی شرح وہ کرتے جاتے اشارے کہ یہ رضین پتہ نہیں خواب میں لکھتا رہا کہ یہ ہے سیاستہ میں، کسی کتاب میں نہیں. تو علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو منقع کریں، صاف کریں، چھان پھٹ کر لوگوں کو دیں. زمانہ کیسا ریشنلزم کا دور ہے، لوگ اقلیت پسند ہو گئے، قرآن کو معاف نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے قرآن میں لکھا، وہ بھی سنبھل کر بیان کرنا پڑتا کہ ایسا بیان کرو کوئی نالائق اعتراض نہ کر سکے. کجا کہ تم کمزور اور بے بنیاد روایتیں جو بیان کرتے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین جو ہے نا اس کو خالص پیش کرنا چاہیے. تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ حج اکبر کے دن، جو میں نے کہا عید کا دن تھا، عرفہ کا دن نہیں تھا، عید کا دن یوم النحر، جمرہ کے پاس اعلان کیا. حضرت علی بھی کھڑو گئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب وہ تھک جاتے تھے ہم بھی ادھر گھومتے تھے، مجمع جو بہت تھا کفار کو سنانا تھا. تو اعلان اللہ کی طرف سے یہ کرایا گیا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ اور اس کا رسول اب مشرکوں سے بالکل لا تعلق ہے. فَإِن تُبْتُمْ، اگر مشرکو تم توبہ کر لو، شرک چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ اعلان کروایا گیا تھا. اور اگر تم نے منہ پھیرا کہ اب بھی اسلام نہ لائے تو سن لو پھر کہ اب تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. یہ رسول جو ہے نا تم سمجھو ایک انسان لے کر تحریک اٹھا، انسان نہیں، اللہ پیچھے ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کیا، اس لیے تم چاہتے اللہ کو ہرا دو. جو اس کا مقابلہ کر رہا در پردہ اللہ سے ٹکر دے رہا تو اللہ نہیں ہارے گا، اب تم ہی ہارو گے، اللہ غلبہ دے گا اس کا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کافر ہیں نا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، بشارت. اب قرآن میں کئی جگہ آتا کافروں کو کہ ان کو بشارت دو جہنم کی. علماء حیران ہوتے ہیں کہ کافروں کو بشارت، یہاں تو ڈرانے کی بات ہو نہیں، خوشخبری. تو کچھ تو کہتے ہیں نہیں بشرا، چونکہ چہرے کو کہتے ہیں کوئی خبر اچھی یا بری جس کا چہرے پر اثر ظاہر ہو جائے یا خوشی آ جائے، یہ کام دے آدمی وہ نکلا اس سے. بات یہ بھی اتنی غلط نہیں، ٹھیک ہے بشرا سے ہی نکلا، مگر دوسرے کہتے ہیں یہ نکلنے کو چھوڑیں، عام زبان میں جو استعمال ہے نا بشارت کا، وہ خوشی کی بات کی. اس لیے یہ قرآن کیوں کہتا، عذاب کے بارے میں کیوں کہتا کہ ان کو بشارت دو؟ تو اس کو پھر علماء تحکم کہتے ہیں، جو حلوے کی ہے وہ نہیں، جو لاہور کو لگ کیا طنز کے طور پر. جیسے پولیس جب کسی کو لے جائے نا تھانے، کہتے ہیں تاری صاحب تھوڑی اج توازو کر لیں تھوڑی خدمت کر دیں. تو اب کیا خدمت ہونی ہوتی، جوتیاں پڑنی، ننگا کر کے اس کو پیٹیں گے. تو یہ بات اس کا مذاق اڑانے کی، ذلیل کرنے کی. ان کو دو خوشخبری کہ اب تمہارے لیے دوزخ ہے، دردناک عذاب، وہاں ہی پھنسو گے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، جو اعتراض آتا تھا نا کہ جنہوں نے عہد کیے تھے توڑ دو ان سے معاہدے چار. میں نے شروع میں اشارہ کر دیا کہ صرف ان کا ذکر ہے، یہ لفظوں میں نہیں، بعد میں آ جائے گا جنہوں نے عہد توڑا. ورنہ دین ایسا نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے عہد کیا اور اس پر قائم بھی ہیں اور وہ بیچارے نبھا رہے ہیں تو خواہ خواہ ان کو کہہ دیا جائے کہ بس ختم ہے معاہدے. ایسا نہیں، پہلے کہا کہ ان سے معاہدے ختم ہیں مشرکوں سے. فرمایا پھر ہیں وہ کون مشرک؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ. اس آیت نے بات کھول دی کہ جن سے معاہدے توڑے گئے وہ ہیں جنہوں نے معاہدوں کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا ہاں وہ مشرک جن سے تم نے معاہدے کیے انہوں نے ان معاہدوں کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے دشمن کی مدد نہیں کی، تو ان کے معاہدے ان کی مدت تک پورے کرو، ان کے نہیں توڑنے چاہیے. وہ جب تک معاہدہ ہے کتنے مہینوں کا سالوں کا وہ پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تقویٰ یہاں کا
وعدہ پورا کر، عہد پورا کر۔ یہاں یہ نہیں کہ اس کی داڑھی لمبی ہے ٹخنوں سے، معاملہ ہے معاہدے کا کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، معاہدہ پورا کرو تم بھی۔ تمہارا زیادہ حق مسلمانوں کا کہ معاہدہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاہدہ شکنی سے بچتے ہیں۔ یہاں معنی متقین کا کیا؟ جو عہد توڑنے سے بچتے ہیں۔ فرمایا تم وہ اگر کرتے ہیں پورا تو تمہیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وہ پہلے جنہوں نے معاہدے توڑ دیے یا بدعہدیاں کیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب حرام مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، آپ ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ مصر کا میں نے پڑھا آنسو رونے کے سوا کیا، وہاں پابندی لگا دی کہ جب قرآن کا درس آئے اور اس میں جہاد کی آیتیں آئیں یا یہود نصارہ کی آئیں، کوئی عالم بیان نہ کرے، چھوڑ دو ان کو، آگے چلو۔ ہاں، اور یہاں بھی یہ نصاب سے نکال رہے اور کہتے ہیں ان سے صلح کرو۔ صلح کس سے کریں؟ ہمارا دشمن کو ہوتا تو ہم اسے صلح کر لیں، اللہ کے رسول کے دشمن، اس کے بعد ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اور آپ یقین جانیں یہ دھوکہ دینے کیا ہو، بین المذاہب ہوں، اکٹھے ہوں، فلاں کمیٹیاں بنا رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے، جو سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے منہ سے جو بات ان کے نکل جاتی ہے کبھی توہین رسالت کی، وہ تو بے بسی، ورنہ ان کے اندر جل رہے۔ اور حرامی جو کتابیں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، نعوذ باللہ آپ کو ایک بدمعاش اور گنڈے کی شکل میں پیش کر، اتنی عورتیں تھیں، اس نے اندر کا کھاڑا بنا رکھا تھا، اور جو تھا لڑکی چھوٹی سے نکاح کیا، اور یہ کیا وہ کیا، یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، یہ عرب بھوکے مرتے تھے، یہ ڈاکو بنا دیا کہ تمہیں ملے گا مال غنیمت، ہر شے کو برے رنگ میں دیکھ، اور صرف دکھانے کے ہمارے صاحب نا بڑے روادار بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، کوئی پڑھے ان کا وہ جو حضور کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ حرامی جو ہے ان سے صلح کریں اور ان کے جلوسوں میں جائیں، ان کی عید کرسمس میں ہم تحفے دیں، ڈوب مرنے کی بات، غیرت اسلامی کا خاتمہ کہ اللہ کے رسول کے دشمن، اور ہم ان سے دوستیاں کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ میں کوئی بچہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنا عبداللہ کرتا۔ باپ بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی اس کا بیٹا تھا عبداللہ، مگر یہ مخلص مومن۔ اب اس نے ایک موقع پر غزوہ ہے، واپس آ رہے تھے تو وہاں اس نے بکواس کر دی، اس نے عبداللہ کو موقع مل گیا، لڑائی ہو گئی انصاری مہاجر کی، یہ لے کر بیٹھ گیا لوگوں کو، اور وہاں بدمعاش نے وہ بات کہی کہ کہنے لگا تمہارا حال مدینے والوں کا وہ ہوا سمن کلبہ کے یاکل کا، کہ کتا پالو تمہیں ہی کاٹے۔ میں روکتا نہیں تھا کہ انہیں نئی جگہ دو یا نہ ان کو چندے دو، کیا بنا؟ تھپڑ مارا آج تمہارے آدمی کو، اس مہاجر آگ لگا دی۔ تو سن رہا تھا بچہ حضرت زید بن ارقم، اس کو دکھ ہوا کہ رسول کو ماننے کا دعویٰ اور یہ آگ پھونک رہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مدینہ جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے ہم عزت والے۔ یہ سارا سورہ منافقون میں ذکر ہے۔ حضور نے بات سنی جب تو بلایا ان کو، یہ قسمیں کھا گئے کہ توبہ توبہ حضور، ہم سوچ سکتے ہیں ایسی بات؟ آپ نے زید کو جھوٹا کر دیا کہ تم نے غلط کہا۔ وہ کہتے اتنا غم مجھے ہوا کہ کبھی نہیں ہوا، کہ میں نے سچ سنا تھا، اور چچا نے بھی اس سے کہا، ابو قتادہ نے کہا زید تجھے کیا ملا یار، تو نے بات سنا کر کیا کمایا؟ حضور کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا، مگر اللہ خاموش نہیں رہا۔ سورۃ اتری اذا جاءک المنافقون، کہ منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول تو ٹھیک ہے مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ نہیں تجھے اللہ کا رسول مانتے، اور ان بے ایمانوں نے یہ ساری باتیں کہیں۔ پھر حضور نے اس طرح کان ان کا ملا، اور اسی لیے ان کو حدیث میں نا پیار سے پھر کہتے ہیں ذل اذنین، دو کانوں والا، کنو ہے پیار سے۔ حضور نے کہا اللہ نے بھائی تیرے کانوں کو سچا کیا، تو نے جو سنا تھا ٹھیک ہی نکلا۔ اب یہ خبر جب ملی تو عبداللہ وہ بیٹا جو تھا اس عبداللہ بن ابی کا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو اللہ کا دین ہم سے چاہتا ہے کہ رسول کو پہچانو نا، صرف یہ کہ وہ ایک انسان تھا اور تمہارا رہبر، اتنی بات ہے۔ وہ اللہ نے چنا اور تمہارے لیے امام اور پیشوا بنایا، تمہاری جنت دوزخ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت نہ رہی تو پلے کیا؟ عبداللہ نے حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سنا کہ میرے والد نے یہ بکواس کی ہے، اگر آپ اس کا سر کٹوانا چاہتے ہیں تو مدینہ جانتا کہ میں اپنے باپ کا سب سے فرما بردار بیٹا ہوں۔ مدینے میں مشہور ہے کہ سب بیٹے اپنے باپ کے سامنے ہوئے ہوں گے، عبداللہ نہیں، مگر میں اب معاملہ ہو گیا رسول کی عزت کا، میں نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے کٹوائیں، اور سے نہ کٹوائیں، اور سے کٹوائیں گے شاید میری حمیت جو ہے نا بھڑک اٹھے، میں بدلہ لے لوں، یہ نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا میرا ارادہ نہیں، کوئی نہیں، تیرے ابے نے کہا تو ٹھیک ہے جانے دو۔ مگر جب مدینہ پہنچے
اور وہ سوار تھا اور بازار میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ یہ صحابی مخلص سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا ابا جی آپ نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب مدینہ میں آپ قدم رکھیں گے تو نکالیں گے۔ رونا شروع کیا، چیخنے لگا عبداللہ بن بھائی کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا، کبھی میرے ادھر نہیں ہوا، اس کا دماغ نہیں رہا۔ اس نے کہا دماغ کون سا خراب ہوا میرا، دماغ اب بھی ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ میرے ابا، مگر آپ نے بکواس کیا کی ہے، اللہ کے رسول کی توہین کے بعد کیا باقی رہا جس سے میں تیری عزت کروں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ راستہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا اگر اس کا پیغام نہ آتا جس کو معذلہ تو نے ذلیل کہا تھا تو میں دین میں قدم نہ رکھ سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے دین تمہیں پہنچا دیا، اب اگر یہ مشرک نہیں مانتے جنہوں نے عہد توڑے ہیں تو حرام مہینے گزرنے دو، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ کیسا اعلان ہے، اب ان کو دکھ لگے نہ لگے حکمرانوں کو اور ان کے پیروں کو کہ جہاں ان مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، وخذوہم پکڑ لو ان کو، واحصروہم گرفتار کرو، وخذوا لہم کل مرصد، ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، اب چھوڑو نہیں، جہاں ہاتھ آتے ہیں پکڑو اور قتل کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم۔ اب ایک راستہ رہ گیا ان کے بچنے کا، اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں، اعلان کر دیں کہ شرک چھوڑا، اسلام قبول کیا اور نماز باقاعدگی سے ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں بیت المال کو، پھر ان کا راستہ چھوڑو، پھر جان ان کی چھوڑو ورنہ نہیں۔ اور یہی آیت ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مدد دی، ورنہ جب زکوٰۃ کے منکر ہو گئے لوگ کلمہ پڑھتے رہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ لڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے کہا کہ کیسے آپ جنگ لڑ سکتے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لڑو مشرکوں سے حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول، بس معاملہ ختم۔ اس وقت حضرت صدیق نے کہا کلمے کے ساتھ اور نہیں قرآن نے کہا تھا کہ شرک سے باز آ جائیں اور نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، اس لیے اگر ایک رسی بھی اگر یہ روکیں گے نا میں جنگ نہیں بند کروں گا جب تک ان سے لے لوں گا۔ یہ شرط تھی ان کے مسلمان ہونے کی، یہ زکوٰۃ سے منکر ہے، اسلام ان کا کہاں۔ ان اللہ غفور رحیم، ہاں توبہ کر دیں، نمازی ہو جائیں، زکوٰۃ دیں، پھر اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور یہاں بھی اللہ نے آخر میں، کیونکہ دین لوگوں کو صرف قتل نہیں کرنا چاہتا، مقصود تو ہے جنت میں پہنچانا، اس لیے ان حالات میں بھی جب کہ اعلان ہو چکا تھا کہ معاہدے ختم، حرام مہینے گزرنے کے بعد 4 مہینے جہاں پاؤ قتل کرو، وہاں بھی یہ کہہ دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ مانگی کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے اپنی حفاظت میں لے لو اور میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، میں برادری کے پیچھے لگا رہا، دین کو سمجھ نہیں سکا، مجھے قرآن آپ سمجھائیں، فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اللہ کے رسول آپ کو پناہ دے، ان کو پناہ دے دی۔ یعنی 23 سال اللہ کے رسول کے گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی کیا اگر کوئی آخر وقت بھی کہتا نا کہ مجھے قرآن سننے کا موقع دو تو اللہ کے رسول آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، کتنا اسلام ہے ہر اصول کا پابند کہ وہ حفاظت میں آ گیا، قرآن بھی سنا، بعد میں کتابینی مراد اطمینان ہوا، ثم ابلغ معاملہ، پھر بھی یہ نہیں کہ یہاں ہی اس کو قتل کر دو، فرمایا اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، جہاں وہ کہے نا کہ یہاں مجھے امن ہے، میری برادری پہنچا دو، پھر وہ آئے گا نا دشمنوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، اب ہماری پناہ میں آیا، یہاں ہی اس کو قابو کر کے مار دیں، یہ کوئی بات دین سمجھا لیں، نہیں اگر وہ اب مطمئن ہو اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، بہت مدت ہوئی کوئی نبی یہاں آیا نہیں، کتاب ان کے پاس تھی نہیں، امیین ہیں، یہود نصارہ سے سنتے تھے یا اپنے باپ دادوں کی سنی ہوئی باتیں، اس لیے یہ ریت کے مستحق ہیں۔ یہ جاہل جو ہے نا، میں اگر اب بھی کوئی کہے میں قرآن سننا چاہتا ہوں، موقع دیں، قرآن سننے کا وقت دیں، شاید اسے دین نصیب ہو۔ یہ اعلان ہے سورہ توبہ، اور آگے بھی جو ہے نا بام ہی بام ہے، اس میں نا کوئی ان کے لیے رعایت نہیں، اور اسی لیے علماء یہ بھی ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ کیا بسم اللہ اس کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ میں تو ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ آیا دوسرے روپ میں، کیا وہ رحمت کا وقت گزر گیا، تم نے موقع گنوا دیا، اتنا بڑا رسول تمہارے پاس بھیجا۔ وہ کیسے ہے، مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول بڑے آئے علیہ الصلوۃ والسلام، سارے اپنی اپنی آسمان کے سورج تھے، چاند تھے، کون کم تھا ان میں، مگر کہتے ہیں جب حضور آئے، اب پہلے یہ سلسلہ جاری تھا کہ دوسری امتیں جو ہے نا ان کو چھٹی تھی مانے یا نا، کوئی بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے، دوسری قوموں کو کوئی حکم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے،
اب یہ ساری دنیا میں جو عیسائیت پھیلا رہے ہیں، انہیں پوچھیں اب بھی انجیل نکال لیں، قرآن تو کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، وہاں بھی کیا شاگردوں کو بھیج رہے ہیں تبلیغ لیے، کہہ رہے ہیں سامنے